اور جبکہ خود کی بھی ماں بہنیں ہیں، خود کی بھی بیوی ہے، خود کی بھی بیٹی ہے. دیکھو تو صحیح، اگر ان کے ساتھ کوئی غلط کرے تو ہر انسان ہی وہی کیا، ہر انسان کتنا غصے میں پیلا ہو جاتا ہے. کیا کہنے لگتا ہے، ہاں کوئی کر سکتا ہے، ایسا کر سکتا ہے. اللہ کے بندو تم بھی نہ کرو. اس کے گھر کی بھی عزت ایسی ہے، ایسی اس کے گھر کی بھی عزت. اور آپ مان جائیں تو بڑا احسان ہے، بڑا احسان ہے. آپ اپنے آپ پر بڑا رحم کر رہے ہیں. اگر آپ نہ مانتے ہیں تو آپ اپنے آپ پر بڑا ظلم کر رہے ہیں، بڑا ظلم. اگر انسان باز نہ آ رہا ہے، اگر آپ باز نہیں آ رہے ہیں، اگر آپ سے گناہوں سے نہیں بچا جا رہا ہے، تو پھر تیاری کر لو، تیاریاں کر لو. اللہ کو تو ناراض کر ہی رکھا ہے، پھر تیاری کر لو اس عذاب کو برداشت کرنے کی جس کو اللہ رب العزت نے اپنے نافرمانوں کے لیے کیا ہوا ہے. ہاں، اللہ رب العزت نے اپنے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے اس عذاب کو، پھر اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اللہ کی قسم، ہم انسان اتنی کمزور مخلوق ہے، ہم نہیں برداشت کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے. ارے ہم ایمان والے ہونے کے باوجود، اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے باوجود اس نیچ کام کو کریں، اس بے غیرت والے کام کو کریں. آپ خود بتائیں مجھے، آپ خود بتائیں، آپ کا کسی سے افیئر چل رہا ہے، آپ کے گھر والے خوش ہوئیں گے؟ آپ کی اہلیہ خوش ہوگی؟ آپ کے بچوں کو پتہ لگے گا وہ خوش ہوئیں گے؟ رشتہ داروں کو پتہ لگے گا وہ خوش ہوئیں گے؟ آپ خود بتاؤ، آپ کی نگاہوں میں اس افیئر والے کام کی کیا عزت ہے، کیا ویلیو ہے؟ آپ کتنا پسند کرتے ہیں اس چیز کو؟ بتاؤ، آپ عزت دیتے ہیں اس کام کو؟ آپ کو پسند ہے یہ کام؟ اگر یہ آپ کو پسند ہے، اگر کل کو آپ کی بیٹی کرتے تو آپ کو برا تو لگے گا نہیں، کیونکہ آپ کو پسند ہے. بھائی اگر مجھے میں ایک مثال دیتا ہوں، مجھے پسند ہے میں دکان کھول کر اپنی اس پہ دکانداری کروں، ایک میں مثال دیتا ہوں، مجھے پسند ہے. تو اگر کل میری اولاد اسی کام کو کرے تو میں منع تو کروں گا نہیں، کیونکہ بڑھیا کام ہے بھائی، کرو، دکان کھولو اور کام کرو اپنا. مجھے پسند ہے یہ کام. مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں چوتروں پہ بیٹھوں، موبائلوں میں ایسے اندھوں کی طرح لگ جاؤں، ایسے جاہل پاگلوں کی طرح لگ جاؤں کہ مجھے کوئی اپنی خبر نہیں ہے، مجھے اذان کے وقت کی پتہ نہیں ہے، اللہ کے حکم کی پتہ نہیں ہے، اپنی زندگی کی خبر نہیں ہے. تو یہ مجھے پسند نہیں ہے، مجھے بالکل. میں اپنی بتا رہا ہوں، میں تو نہیں چاہتا پھر میری اولاد ایسے کرے. میں نہیں چاہتا کہ میرے بھائی ایسے کریں. میں نہیں چاہتا کہ میری نسل جو آنے والی ہے وہ ان کاموں کو کرے. اب جب انسان یہ پسند کر رہا ہے کہ یہ افیئر والا نیچ کام، یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا بڑا غلیظ کام جو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کرا دیتا ہے، یہ کام مجھے تو پسند نہیں ہے، ہاں تو پھر میں کیسے کر سکتا ہوں اسے؟ بتاؤ تو صحیح. جب آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ ظاہر سی بات ہے کسی کو ہونے بھی نہیں دیں گے. اور جب آپ پسند کر رہے ہیں تو آپ کو حق ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو پھر غلط کہیں. اللہ معاف کرے، میں یوں نہیں کہتا کہ آپ بھی اپنے گھر والوں سے کرائیں، ہاں اپنے گھر والوں سے کرائیں، لیکن یہ دنیا ہے، کہتے ہیں دنیا غول ہے، جو کرو گے وہ بھرو گے. ہاں، مختصر وقت کی لذت، اس کے لیے اس حرام کام کو کرنا، انسان کتنا وقت کرتا ہے؟ بتاؤ کتنا وقت کرتا ہے ان لذتوں میں جو پڑتا ہے، ان کاموں کو جو کرتا ہے، ان حرام اور ناجائز ریلیشنوں میں جو پڑتا ہے، کتنا وقت کرتا ہے؟ اور اس میں جو پھر وہ بندہ زنا کرتا ہے، اسے کچھ وقت کے لیے لذت تو لگے گی، کچھ وقت کے لیے. میرے بھائیو اس چیز پر دھیان دو، بڑی اہم بات ہے، بڑی قیمتی بات ہے کہ اللہ کی قسم ہم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کس چیز کے سامنے چل رہے ہیں، ہمارے اوپر کس کی آنکھیں ہیں، ہمارے ساتھ کوئی ہے. ہم غور نہیں کرتے اس بات کے بارے میں. سوچو تو صحیح، کچھ وقت کی لذت کے لیے بندہ اتنا بڑا کام کر دیتا ہے، اتنا بڑا کام کر دیتا ہے کہ وہ کسی کی عزت کو عزت ہی نہیں سمجھتا. اس نے اس کو تو چھوڑا، اپنی بھی عزت کا خیال نہیں کیا. وہ نہیں دیکھتا کہ اس کو موت کس نگاہوں سے دیکھتی ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ فرشتے اس کا کیا لکھ رہے ہیں، وہ نہیں دیکھتا کہ اس کے رب کی آنکھیں اس پر ہیں.
اس کا مالک اسے دیکھ رہا ہے، اس کا اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ارے جو ہمارا باپ ہے، جو ہمارے بھائی ہیں، ہمیں نیچ کام کرتا ہوا پکڑ لیں، ہم تو شرم سے کیا کریں گے، تم کو پتہ ہے نا۔ اگر ہمارا اہل و عیال ہمیں نیچ کام کو اسے کرتا ہوا دیکھ لے تو ہم کتنے غمگین ہوئیں گے، کتنے شرمندہ ہوئیں گے۔ بھائی کچھ حیا تو ہے نا، حیا تو ہے نا۔ ہاں بھائی انسان کے اندر حیا کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہاں شرم نہ کر رہے، کچھ حیا تو رکھتے ہی ہوگے۔ اب جب بندہ اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنی بیٹیوں کے سامنے، اپنے بہنوں کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے پکڑا جائے کہ اتنا نیچ کام کر رہا ہے، زنا کرتا ہوا پکڑا جائے، حالانکہ اور بھی بڑے نیچ کام ہیں، میں ایک کہتا ہوں کہ زنا کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس کے دل پر کیا بیتے گی، کیا شرمندہ ہوگا وہ۔ اپنی بیٹی سے نگاہ ملا سکے گا وہ انسان؟ بتاؤ، اپنی بیٹی سے نگاہ ملا سکے گا؟ اپنی بہن سے نگاہ ملا سکے گا؟ نہیں ملا سکتا اللہ کے بندو، نہیں ملا سکتا۔ وہ کیوں نہیں ملا سکتا یہ تو دیکھو، یہ تو دیکھو، کیونکہ کام اتنا نیچ ہے، کام اتنا غلیظ ہے، حرام کام، ناجائز کام۔ اس کچھ لذت کے لیے آپ نے ساری خوشی کو تباہ کر دیا، اپنے آپ پر ظلم کر دیا، اپنے آپ کو ایک ایسی پرابلم میں گھیر دیا ہے کہ اللہ کی قسم اس عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے ہم میں۔ اب سوچو جب ہم اتنا شرمندہ، اتنا ذلیل اس کام سے اپنے گھر والوں کے سامنے ہی ہوئیں گے بس، تو وہ تو ہمارا مالک ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا اللہ ہے، جس سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس کے برابر کسی سے نہیں کرتے، جس کے آگے ہم سر جھکاتے ہیں، جس کو اپنا مالک کہتے ہیں، جس کے آگے ہم اپنی ساری زندگی گزارنے کی چاہتے ہیں، اس کے آگے ہم اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ ہاں دیکھو تو صحیح، جس کو ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں، جو اہمیت قابل ہے، جس کو ہم اتنی عزت دیتے ہیں، جو عزت کے قابل ہے، اور اس سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس کے برابر کسی سے نہیں کرتے۔ اور پھر ہمیں یاد بھی ہے، پتہ بھی ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہوں سے کوئی نہیں بچ سکتا، اس کی آنکھ ہر چیز کو دیکھ رہی ہے۔ ہاں وہ اللہ ہی ایسا ہے، اللہ ہی ایسا ہے، اللہ ہر چیز سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے۔ آپ کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، اللہ سے نہیں بچ سکتے۔ اور پھر ہم اس نیچ کام کو کریں، دنیا والوں کا آگے یہ حال ہے تو اللہ کا آگے کیا حال ہوگا؟ سوچو تو صحیح میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے ان کاموں کو نہ کرو، ان کاموں سے بچو۔ اگر آپ نے کسی سے افیئر بنا رکھا ہے تو اللہ کے واسطے چھوڑ دو اس چیز کو۔ اللہ کی قسم آپ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ کتنی بڑی پرابلم میں پھنس رہے ہیں۔ آپ اس سے، اس حرام چیز، اس حرام ریلیشن میں پڑھنے کے بعد آپ اس سے جو بات کر رہے ہیں سب لکھا جا رہا ہے، جو بات کر رہے ہیں سب لکھا جا رہا ہے۔ یہ آپ کے دو کندھے ہیں نا، کندھے، یہ آپ کے دو کندھے جو ہیں ان پر دو فرشتے ہیں، اللہ نے مقرر کیا ہے، مقرر ہیں ان پر دو فرشتے، کرامن کاتبین، دو فرشتے ہیں۔ ہاں تو وہ رجسٹر چڑھا رہے ہیں، ان کا رجسٹر چل رہا ہے، بھر رہے ہیں وہ رجسٹر کو، کرو کیا آپ جو بولو گے وہ سب لکھ رہے ہیں، جو کرو گے سب لکھ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ تو اللہ کے حساب کتاب میں سب چیز، آپ جس وقت پیدا ہوئے، جس گھڑی پیدا ہوئے، اور جس گھڑی آپ کا سانس کا ڈورا ٹوٹا، آپ نے دنیا کو خیر بات کہا، اللہ کے پاس پوری فہرست موجود ہے، پوری فہرست۔ دیکھو تو صحیح، پھر ہم یہ سب جانتے ہوئے کریں؟ اللہ کی قسم یہ فرشتے اللہ نے ہمارے ساتھ چھوڑ دیے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، کر کیا کرتا ہے کر۔ اور پھر ہم دیکھیں گے کہ جب یہ کل رجسٹر ہمارے سامنے کھلے گا نا تو ہمیں غم کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے تو صحیح، اپنی زندگی کے بارے میں سوچے تو صحیح کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، ہمارا وقت کیسا گزر رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، بتاؤ۔ آج یہ جو حال ہو رہے ہیں، یہ جو اتنے کیس سامنے آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جہالت کا دور ہے، جہالت کی جگہ ہے، جہالت بھری ہوئی ہے لوگوں میں۔
ہاں جہالت، اتنی جہالت ہے کہ جس کا کچھ ٹھکانہ ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ جہالت کیسے دور ہوگی؟ ہاں، اپنی زندگیوں کے مقصد کو پہچانو، اپنی زندگیوں کے مقصد کو پہچانو۔ جس دن ہم نے اپنی زندگی کا مقصد پہچان لیا تو یہ جہالت تو چھوڑو، ہمارے منہ پر ایک ایسا جملہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائیں تو کسی کی زندگی کو کیا ٹھیس پہنچائیں گے۔ اگر ہم نے اپنے وقت کو پہچان لیا، اپنی زندگی کو پہچان لیا، اپنے مالک کو پہچان لیا، اپنے اللہ کو پہچان لیا، اپنے اللہ کے حکموں کو پہچان لیا، اپنے نبی کے بارے میں جان لیا، اپنے نبی کے بارے میں پہچان لیا، اپنے نبی کی سنتوں کے بارے میں تحقیق کر کر ان کو فالو کر لیا، تو اللہ کی قسم یہ جہالت ایسے ختم ہو جائے گی، ایسے ختم ہو جائے گی کہ جہالت ہے ہی نہیں۔ جہالت کہتے کسے ہیں؟ ہم جانے تو صحیح، پہچانے تو صحیح، اللہ کے حکم پر زندگی گزارے تو صحیح۔ ارے دیکھو تو صحیح اللہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ جب ہم اس چیز کے بارے میں جانیں گے تو میرے بھائیوں پھر ہمارے جو دل بدلیں گے، پھر دیکھو یہ جہالت تو جہالت، ہم ایک ایسا کام بھی نہیں کرنے کا کہ ہم کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائیں۔ جب ہم کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا پسند نہیں کریں گے تو پھر ہم کسی کے لیے خطرہ کیوں بنیں گے؟ جب ہم اس کے دل کو ٹھیس پہنچانا ہی پسند نہیں کریں گے تو اس کی جان کو کیا پرابلم ہوگی؟ سمجھ رہے ہو باتوں کو؟ اور آج انسان اتنی بڑی گمراہی میں ہے کہ اپنے آپ کو نواب صاحب، سیٹھ صاحب، مالک صاحب سمجھ کر بیٹھا ہے، چمکدار کپڑے پہن کر سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی مالک نہیں ہے، اور اس حیوانیت کے پیچھے کا راز جو ہے، اس چمکتے چہرے کے پیچھے کا راز جو ہے وہ تو اللہ جانتا ہے۔ یہ بندے کی نیت کیا ہے وہ خود بندہ جانتا ہے۔ اس حیوانیت کو پھر اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، اس نیت کو بدلو، اللہ کی قسم یہ نیت اوندے منہ جہنم میں گرا دے گی۔ باتیں ہمیں تھوڑی ایسی فیل ہوتی ہیں کہ کیا جہنم، کیا جنت، کیا جہنم۔ یہ ایک ایسی گھاٹی ہے، یہ ایک ایسا گھڑا ہے جس کے بارے میں ہم گمان بھی نہیں کرتے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیسی آگ ہے، کیسا عذاب ہے۔ سمجھتے ہو؟ تو میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں کے مقصد کو پہچانو۔ یہ جہالت کی وجہ ہے کہ انسان ان نیچ کاموں کو کرتا ہے۔ آج یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو کلچر ہے، آپ ایک چیز غور کرنا، ہمیشہ غور کرنا، کبھی بھی غور کرنا۔ دیکھیے کہتے ہیں نا کہ ہر انسان برا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے ہر داڑھی والا برا نہیں ہوتا، سمجھتے ہو؟ ہر داڑھی والا برا نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگ، ہاں سمجھ گئے نا میرے بھائیوں، زندگی کے مقصد کو پہچانو گے نا، جب تم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو گے تو آپ کو اپنی زندگی جینے میں بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ ہاں تو ایک بار تم اس بات کو سمجھو کہ جس طریقے سے ہر داڑھی والا برا نہیں ہوتا، لیکن کوئی انسان جو برا ہوتا ہے وہ داڑھی رکھ لیتا ہے، جس کی وجہ سے سب بدنام ہو جاتے ہیں، میرے بھائی اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان اور اس چیز کے بارے میں غور کر کہ اتنی جہالت جو ہے کس وجہ سے ہے۔ بندے کے اندر علم نہیں ہے، دین ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے نا، آپ اس چیز کے بارے میں غور کرنا کہ یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر جو ہے، جس میں یہ حرام ریلیشن میں لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ناجائز میں، سمجھ رہے ہو؟ میں تو اس کو جتنا کہوں اتنا برا کہ اس نیچ کام کرنے والوں پہ بھی رول لاگو ہونے چاہیے، اس حرام کام کرنے۔ نہ تو پھر اللہ کا قانون تو بڑا سخت ہے، اللہ کا قانون نہیں چھوڑنے کا ہے، فرشتے نہیں چھوڑنے کا، ان کا قلم ہے نا، قلم چل رہا ہے، کیا کر رہے ہو کرو، شراب پیو یا دودھ پیو وہ دیکھ رہا ہے، گالی دو یا سلام کرو وہ دیکھ رہا ہے، بد دعا دو یا دعا دو وہ دیکھ رہا ہے، رات کو ناچ گانے کرو، تہجد پڑھو وہ دیکھ رہا ہے، نشے میں گرو یا سجدے میں گرو وہ دیکھ رہا ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے بندو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، پھر کرو۔ یہ فرشتے جو بیٹھے ہیں لکھ رہے ہیں کرو۔ ارے جب ہمیں کوئی کیمرے کے آگے کھڑا کر دے ہم اس کے آگے حرکت نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں کیمرے لگے ہیں، ہم کچھ کوتک نہیں کرتے، کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ ہماری پکڑ ہو، تو اس اللہ کے جو کیمروں میں ہم چل رہے ہیں، اس کے جو وہاں ریکارڈنگ چل رہی ہے،